سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اس میں تیسرا باب تھا اور اس تیسرے باب میں خطابات ستہ 6 خطابات ذکر ہو رہے تھے۔ پہلے خطاب کے اندر 8 نعمتوں کا تذکرہ تھا اور 2 عذابوں کا تذکرہ تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہاں سے چھٹی نعمت کا ذکر ہے، تذلیل الغمام۔ بنی اسرائیل میدان تہ میں تھے، ان کے اوپر سورج کے شعاعیں پڑتی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے بادل کو ان کے اوپر سائبان بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت اس نعمت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے بادل کو تمہارے اوپر سائبان بنایا، جہاں پر تم چلتے تھے تمہارے اوپر بادل سایہ کرتا تھا۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو صرف اپنی رب کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، 7ویں نعمت انزال المن والسلویٰ، اللہ نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من یہ حلوہ کے طرح ایک میٹھی چیز تھی، اور سلوہ یہ ایک پرندہ تھا، وہ مانوس ہو گیا تھا ان کے ساتھ۔ اگر وہ اس کو پکڑنا چاہتے تھے تو وہ مانوس ہوتا تھا اور وہ آسانی سے اس کو پکڑتے تھے اور ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو ان 2 نعمتوں کو ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، کیونکہ من جو ہے یہ میٹھا ہے اور سلوہ یہ میٹھا نہیں ہے۔ تو جب ایک میٹھی چیز ہو اور دوسری اس سے تھوڑا سا کم ہو، سخت ہو، تو پھر مزاج میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اگر مکمل طور پر میٹھا ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہے، اگر مکمل طور پر ایسی چیز ہو جس میں مٹاس نہ ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو دونوں کو ساتھ ملایا تاکہ اس کے مزاج میں اعتدال ہو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ مکھن ملاتے تھے، کیونکہ کھجور جو تھا وہ گرم تھا اور مکھن سرد تھا۔ تو جب ان دونوں کو آپس میں ملاتے تھے تو اس وجہ سے اس کے مزاج میں اعتدال پیدا ہوتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جہاں پر بھی امر کا صیغہ ہو تو اس سے پہلے قلنا کا لفظ محذوف ہوتا ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا تھا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاتے رہو ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وَمَا ظَلَمُونَا أي وَمَا نَقَصُونَا، انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا تھا شرک کر کے، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس گاؤں میں۔ وہ گاؤں کون سا تھا؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 21 میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21۔
سورۃ المائدہ آیت نمبر 21، پارہ نمبر 6۔ یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، پاک سرزمین میں۔ الارض المقدسہ، یہاں پر ارضی مقدس سے مراد شام کی سرزمین مراد ہے۔ اس کو مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ شام میں روحانی برکتیں دیتے ہیں۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جگہ تھا۔ اسی طرح اس کے اندر حصی برکتیں بھی موجود تھے، اس کے اندر نہریں، اسی طرح خوبصورت جگہ وہ بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے شام کو ارض مقدس کہا گیا۔ مسکن الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا۔ تو ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اس گاؤں میں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاتے رہو اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں کہیں تم چاہو، رَغَدًا، وافر مقدار میں، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ۔ دو باتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ قولی طور پر بھی اللہ کے سامنے جھکو، عملی طور پر بھی اللہ کے سامنے جھکو، تکبر اختیار نہ کرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازوں میں، سجداً، عاجزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، فتح مکہ کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پر تشریف فرماتے اور اپنے سر کو نیچے جھکائے ہوا تھا، حمد و ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے زبان سے یہ آواز نکلا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جھنڈا لیا اور اس کے بیٹے کو دیا اور فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم اور ترس کا دن ہے۔ یہ ہے فاتح۔ جب کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو جبر و استبداد کے ساتھ داخل ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو عجزی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو حکم فرمایا، جب تم داخل ہونے لگو تو عجزی کے ساتھ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازوں میں، سجداً، عاجزی کے ساتھ۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی سجداً معنی یہ ہے جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ تو پھر اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ بطور شکر کے۔ تو ایک معنی یہ ہوا سجداً خضوعاً لا علی ہیئت معینہ، عجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، از قرطبی۔ دوسرا معنی سجداً، شہر میں داخل ہو کر پھر سجدہ کرو بطور شکر کے۔ تو یہ حکم ہوا عملی عاجزی کا، انہوں نے اس کی بھی خلاف کی، تکبر کے ساتھ داخل ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہو حِطَّةٌ، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ حِطَّةٌ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اَيْقُولُوا كَلِمَةً تَحُطُّ بِهَا الذُّنُوبَ، ایسا کلمہ کہو جس کے وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، از ابن عباس۔ دوسرا ترجمہ حِطَّةٌ کلمۃ لا الہ الا اللہ، جب تم اس شہر داخل ہونے لگو تو اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ،
بعض نے فرمایا وَقُولُوا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، جب تم شہر داخل ہونے لگو تو کہو استغفر اللہ، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ نغفر لکم، یہ جزا ہے، ہم تمہاری گناہوں کو معاف کر لیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری گناہوں کو معاف کر لیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، عن قریب ہم زیادہ ثواب دیں گے المحسنین، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو۔ المحسنین، یہ فرمایا کہ جن کے عمل میں احسان ہو، اخلاص ہو۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا ایک بات، غیر الذی اس بات کے علاوہ، قیل لهم جو ان سے کہا گیا تھا۔ اب یہاں پر اس آیت میں ایک اشکال ہے نحو، وہ یہ ہے کہ جو بدل کا لفظ ہے یہ دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، ایک متعدی بنفسی ہی ہوتا ہے اور دوسرا متعدی بحرف الجر۔ یہاں پر ایک مفعول تو ذکر ہے قولا، لیکن دوسرا مفعول یہاں پر ذکر نہیں ہے جو کہ متعدی بحرف الجر ہو، اس وجہ سے اس کا معنی بھی ٹھیک نہیں بنتا۔ دیکھیے فبدل الذین ظلموا قولا، ظالموں نے ایک بات کو بدل ڈالا، غیر الذی اس بات کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور بات انہوں نے بدل ڈالی ہے، لیکن جو حکم اللہ نے انہیں کیا تھا اس میں انہوں نے تغییر نہیں کی تھی۔ اس صورت میں تو معنی بگڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کی کئی توجیہات ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر دوسرا مفعول محذوف ہے، فبدل الذین ظلموا قولا بقول غیر الذی قیل لهم، بدل ڈالا ان لوگوں نے جن نے ظلم کیا تھا ایک بات کو، بقول اس بات کے عوض جو ان سے کہا گیا تھا، اس بات کو انہوں نے بدل ڈالا۔ اس صورت میں معنی صحیح بن گیا۔ دوسری توجیہ یہ ہے فبدل بمعنی قال، قال الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اس صورت میں دوسرے مفعول کی حذف کے طرف کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے فبدل ای فاخذ الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جب انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہا گیا تھا تو ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اور ایک اور توجیہ ہے فبدل الذین ظلموا، بدل ڈالا ظالموں نے، قولا سے پہلے فعل محذوف ہے، قالوا قولا غیر الذی قیل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پہلا عذاب انزال العذاب من السماء، اللہ نے اوپر سے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ فأنزلنا، پس ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموں جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من السماء اوپر سے، بما كانوا يفسقون بسبب اس کے کہ وہ تھے نافرمانی کرنے والے۔ اللہ نے طاعون کا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا اور اس وجہ سے وہ منٹوں میں کئی لوگ مر گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے 8ویں نعمت کا ذکر ہے، انفجار العیون من الحجر، کہ اللہ رب العزت نے پتھروں سے چشمہ جاری فرمایا، اور ایک چشمہ بھی نہیں بلکہ 12 چشمے،
کیونکہ بنی اسرائیل یہ 12 قوم تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے سے ایک الگ الگ نسل اور ایک الگ الگ قوم بن گیا تھا۔ اس وجہ سے 12 چشمے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک پتھر سے جاری فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا مطالبہ کیا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کے ذریعے سے اس پتھر کو مار، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، فَانْفَجَرَتْ جزا ہے، اس سے پہلے فعل محذوف ہے، فَضَرَبَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارا، فَانْفَجَرَتْ، پس جاری ہونے لگے، منہ اس پتھر سے، 12 عَيْنًا۔ دیکھیے یہاں پر ایک سوال ہے، یہاں پر فرمایا فَانْفَجَرَتْ، سورۃ الاعراف نکالیے آیت نمبر 160، سورۃ الاعراف آیت نمبر 160، وہاں پر ایک دوسرا لفظ ذکر ہے، پارہ نمبر 9 آیت نمبر 160، وہاں پر فَانْفَجَرَتْ نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا لفظ ہے، وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کے طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کے قوم نے پانی طلب کیا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر کو لاٹھی کے ذریعے سے مار، فَانْبَجَسَتْ، پس رسنے لگے، منو اس پتھر سے، 12 عَيْنًا، 12 چشمے۔ یہاں پر ہے انبجاس کہ رسنے لگے، سورۃ البقرہ میں انفجار کے بہنے لگے۔ اب ان دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ تو ایک تطبیق یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور نعمت یہ ہے کہ پانی چشمے کے صورت میں نکلا ہے، اور سورۃ الاعراف میں عذابوں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان پر عذاب نازل فرمایا، یہ نازل فرمایا، یہ نازل فرمایا۔ اس وجہ سے یہاں پر انبجاز کا ذکر ہے، انبجاز کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ پانی رسنے لگے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ سورۃ الاعراف میں ابتدائی حالت کا تذکرہ ہے، ابتداء جب آپ نل کا کھولتے ہو تو پانی ذرا ذرا نکلتا ہے، رسنے لگتا ہے، انتہاءً پانی چشمے کی صورت اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو سورۃ الاعراف میں ابتدائی حالت کا تذکرہ ہے، سورۃ البقرہ میں انتہائی حالت کا تذکرہ ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق پہچان لیا، كُلُّ أُنَاسٍ، ہر جماعت نے، مَشْرَبَهُمْ، اپنی پانی پینے کے جگہ، اپنے چشمے کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، یہاں پر بھی امر کا صیغہ ہے، اس سے پہلے فعل محذوف ہے۔ قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا، کلو کھاتے رہو، واشربوا پیتے رہو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کر کے مت پھرو، سب سے بڑا فساد شرک ہے، شرک نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ،
یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نصبر، ہرگز ہم گزارا نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک قسم کی خوراک پر۔ یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو تو دو قسم کے خوراک دیے جاتے تھے، من اور سلویٰ، یہاں پر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ علی طعام واحد، کہ ایک قسم کے خوراک پر ہم گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں پیاز چاہیے، دال چاہیے، کیرا چاہیے، گندم چاہیے۔ حال یہ کہ ان کو تو دو قسم کے خوراک دیے جاتے تھے، تو اس کا جواب یہ علی طعام واحد کا معنی یہ کہ علی طعام نوع واحد، کہ صرف دو نوع ہے خوراک کا، ایک من ہے اور ایک سلوى، کو اور چیز تو ہے نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو من ہوتا تھا یہ ایک میٹھی چیز تھی، اصل میں خوراک تو سلویٰ تھا، جب سلویٰ کھاتے تھے تو بطور تفکو کے من کھاتے تھے، تو اصل میں خوراک کی چیز وہ ایک تھی جو کہ سلویٰ بطور غذائیت کے، اور من تو بطور تفکو کے کھایا جاتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا علی طعام واحد۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ اصل میں خوراک تو دو تھے، لیکن چونکہ ان کو کھلایا جاتا تھا مجتمعاً، ساتھ وہ کھاتے تھے، اس وجہ سے ان کو وہ ایک خوراک کہا کرتے تھے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، پس دعا مانگیے ہمارے لیے اپنی رب سے۔ اس سے ایک مسئلہ واضح ہوا، وہ یہ کہ آپ کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، دعاء الحی من الحی فجائز، زندہ سے دعا کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ کسی اللہ والے سے آپ کہتے ہیں، اپنے استاد سے کہتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح افضل مفضول سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دعا مانگو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد کیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفضول تھے، تو اس سے معلوم ہو کہ افضل مفضول سے کہہ سکتا ہے، استاد شاگرد سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ۔ تیسرا دعاء الحی من المیت، کہ زندہ میت سے دعا کرے کہ میرے لیے دعا مانگو، قبر کے پاس جاتا ہے، کسی پیر کے، کسی ولی کے قبر کے پاس، اور کہتے اے پیر صاحب میرے لیے دعا مانگو اللہ سے، تو یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، بلکہ اس کی مثال تو ایسا ہے کل مستغرق، جیسے کہ ایک آدمی درے کے اندر ڈوب رہا ہو، دوسروں سے کہتے ہیں کہ مجھے پکڑو، تو جو آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے وہ خود محتاج ہے کہ کوئی میرے پیچھے دعا کرے، اور تم جاتے ہو ان کے پاس کہ میرے لیے دعا مانگو۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس سے جس کو اگاتی ہے زمین، کیا چیز؟ من بقلہا، سبزیاں، مختلف سبزیاں، وقصائہا، کھیرا، کھیرے ہو، وفومہا، ای حنطہ، وفومہا، گندم، وعدسہا، دال، وبصلہا، پیاس۔ کیا مطلب؟ ہمیں پیاس چاہیے، دال چاہیے، کھیرا چاہیے۔ یہ ماہرین عقل تھے، ماہرین بطن، انہوں نے ایسی چیزوں کو ذکر کیا کہ بعض ایسے جس میں برودت ہے، بعض ایسی ہے جس میں حرارت ہے، بعض ایسے جس میں برودت اور حرارت دونوں ہے، تو انہوں نے ان سبزیوں کا مطالبہ کیا۔ قالا، فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام، اتستبدلون، یہاں پر استبدال بمعنی اخذ کے ہے، اتستبدلون، تم تبدیل کرتے ہو
الذی اس نعمت کو ہوا ادنا جو معمولی ہے یہ بالذی ہوا خیر اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، یعنی اتاخذون اس نعمت کو لیتے ہو جو معمولی ہے، دال پیاز یہ چیزیں معمولی ہے، اس نعمت کے عوض جو بہت بہتر ہے، بہت عرفہ ہے، بہت اقوی ہے، مونو سلوہ آسمانی خوراک ہے، تم اس پر دال کو ترجیح دیتے ہو۔ لہذا اہبطوا مصرا چلے جاؤ اس شہر کے طرف۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ کس طرح معلوم تھا کہ دال بھی ہوتا ہے، پیاز بھی ہوتا ہے، کھیرا بھی ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے چونکہ یہ تو پہلے فرعون کے ساتھ رہ چکے تھے مصر میں، تو اس وجہ سے انہیں معلوم تھا، یا یہ چیزیں مشہور تھے ارد گرد کے شہروں میں، اس وجہ سے انہوں نے اس کا مطالبہ کیا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ یقیناً تمہارے لیے وہی چیزیں ہوگی جو تم نے مانگی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ دوسری عذاب الذلت والہوان بسبب الکفران، اللہ کے طرف سے ان پر ذلت نازل ہوا، کیوں؟ بسبب ناشکری کے، کہ انہوں نے ناشکری کی۔ ناشکری بہت بڑی عذاب ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شکر کے الفاظ استعمال فرماتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میری عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ان پر ذلت والمسکنت اور فقر کا مہر لگا دیا گیا، ان پر ذلت اور فقر کا ٹاپا لگ گیا ہے۔ دیکھیے الذلہ، یہود جہاں پر بھی ہوں گے ذلیل ہوں گے۔ اب آپ اعتراض کریں گے کہ یہود تو بہت عزت والے ہیں، مال و دولت والے، جس کا جواب یہ ہے کہ باوجود مال و دولت کے وہ ذلیل ہیں، دل میں مسلمانوں سے وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ اسامہ کا لفظ سنتے ہی ان پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ والمسکنہ اور فقر کا مہر بھی ان پر لگایا گیا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود تو انٹرنیشنل مالدار لوگ ہیں، فقیر تو نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ باوجود مال ہونے کی پھر بھی ان میں فقر موجود ہے، بہت کنجوس لوگ ہیں۔ یا دوسرا معنی یہ والمسکنہ بے اعتباری دلیل کے اعتبار سے وہ فقیر ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ دلیل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وہ مستحق ہوئے غضب کے ساتھ اللہ کے طرف سے، استحق اللہ کا غضب و پٹکار ان کے اوپر ہوگا۔ یہ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ یہ بسبب اس کے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، بغیر الجرم الشرعی، بغیر جرم شرعی کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہاں پر ایک قاعدہ ذہن میں رکھیے، قتل انبیاء گناہ کبیرہ ہے، اور جو چھوٹے اعمال ہوتے گناہ وہ صغائر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قتل انبیاء کا وجہ یہ ذکر فرمایا کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس سے ایک قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ جو صغائر ہوتے ہیں اگر ان پر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبائر بن جاتے ہیں۔ فقہاء نے یہ قاعدہ ذکر کیا کہ الاصرار علی الصغائر
صغائر پر اصرار کرنا یہ کبائر بن جاتے ہیں۔ وہ اس طرح جب آدمی صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے تو ان کے دل سے جو احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب بن جاتا ہے۔ جو آدمی سنن کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر وہ واجبات میں بھی کوتاہی کرتا ہے، جو واجبات کا اہتمام نہیں کرتا تو بالآخر اور فرائض میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہے، اگر ایک کو چھوڑو گے تو اس وجہ سے دوسری چیز میں بھی آپ کے اندر سستی پیدا ہوگی۔ تو بعض دفعہ صغائر یہ مفضی ہوتے ہیں کبائر کے طرف، اس وجہ سے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس انداز سے ان کے گناہوں کو ذکر فرمایا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہاں تک 8 نعمتیں اور 2 نقمتوں کا ذکر ہوا۔ ان الذین آمنوا یہاں سے تتمہ ہے اس آیت کا اور اس خطاب کا۔ ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا وہ لوگ جو یہود ہے۔ یہود کو یہود اس لیے کہتے ہیں لأنہم تابوا من عبادت العجل، اس لیے کہ انہوں نے بچڑے کے عبادت سے توبہ کی، اس وجہ سے انہیں یہود کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاک کلمے کے طرف۔ یہود سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ وَالنَّصَارَى وہ لوگ جو نصارہ ہے۔ نصارہ کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی دین کے مدد کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم ہے۔ والصابئین وہ لوگ جو آتش پرست ہے۔ صابئین سے کون لوگ مراد ہے؟ اس کی بہت ساری توجیہات ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ کانوا قوما یقرؤون الزبور، یہ ایک قوم تھی جو زبور کی تلاوت کرتی تھی۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ ہم قوم یعبدون الکواکب، یہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کا پوجا کرتے تھے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ ہم قوم یعبدون النار، یہ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، آتش پرست تھے۔ اور ایک توجیہ یہ ہے کہ ہم قوم یقولون لا الہ الا اللہ ولا یتبعون الرسول، جو توحید کے اقرار تو کرتے تھے لیکن رسول کی تابعداری نہیں کرتے تھے۔ اور 5ویں توجیہ یہ ہے ہم فرقۃ من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کا ایک فرقہ تھا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا نیک عمل کرے۔ یہاں پر ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ذکر فرمائے ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے، اور وہ لوگ جو یہود ہے، جو نصارہ ہے، جو صابئین ہے۔ پھر فرمائے من آمن جو ایمان لے آئے، تو وہ تو مومن تھے، تو پھر من آمن کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ آمنو سے مراد یہ ہے کہ جو زبان پر ایمان لے آئے، اور جو زبانی یہودی ہے، جو زبانی عیسائی ہے، تو ان کا یہ ایمان مقبول نہیں ہے جب تک وہ دل سے اقرار نہ کرے۔ تو من آمن کا مطلب یہ ہے کہ جو دل سے ایمان لے آئے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ان سے وہ لوگ مراد ہے جو اپنی اپنی زمانہ میں اپنی انبیاء پر ایمان لا چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ اقوام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے تو ان کا وہ ایمان معتبر نہیں۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ اس آیت میں رد ہے یہود پر، نصارہ پر، صابئین پر، کہ وہ اپنے آپ کو ملقب کرتے تھے کچھ القاب کے ساتھ، اپنے آپ کو یہودی کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو عیسائی کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو صابی کہا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان القاب کی وجہ سے نجات ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان القاب میں کوئی نجات نہیں ہے۔
یہودیت کے لقب میں کوئی نجات نہیں ہے، عیسائیت کے لقب میں کوئی نجات نہیں ہے۔ نجات تب ملے گا جب تم حقیقی معنوں میں اللہ کے ذات کے اوپر ایمان لے آؤ۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرتے رہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے طرف سے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا آئندہ زمانے میں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے پچھلے زمانے پر۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ تو یہاں تک پہلا خطاب ذکر ہوا خطابات ستہ میں سے، جس میں 8 نعمتوں کا ذکر ہوا اور 2 عذابوں کا تذکرہ ہوا۔ انشاءاللہ دوسرا خطاب پھر ہم شروع کریں گے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ سے۔